ایک ریاست کے بادشاہ کے 3 بیٹے تھے۔ بادشاہ بوڑھا ہو گیا تھا تو بیماریوں نے اسے گھیر لیا۔ بیماری کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا تاج و تخت اپنے بڑے بیٹے کے حوالے کر دوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹوں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے 3 بیٹوں اور ملکہ کو بلایا اور کہا کہ ہمارے ملک میں صدیوں سے ہوتا آیا ہے کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا تخت پر بیٹھتا ہے۔ میں اپنی زندگی میں ہی اپنے بڑے بیٹے حامد کو تخت پر بٹھانا چاہتا ہوں۔ تم لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ دونوں بیٹوں اور ماں نے کہا، ہم آپ کی خوشی میں خوش ہیں۔ بادشاہ کی خواہش کے مطابق حامد کو تخت پر بٹھا کر اس کے سر پر تاج رکھ دیا گیا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ اس کے اگلے ہی دن بادشاہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تینوں بیٹے اور رعایا غم میں ڈوب گئے۔ کسی کے گزر جانے سے دنیا کے کام تو نہیں رکا کرتے۔ چند دن بعد ہی حامد نے ملک کے کام سنبھال لیے۔ وہ رعایا کا ہمدرد اور نیک دل انسان تھا، اس لیے سب لوگ اس سے خوش تھے۔ بادشاہ بننے کے کچھ عرصے حامد نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ جن کا چہرہ چاند کی مانند چمک رہا ہے، سفید براق لباس پہنے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اسے گلے لگا لیتے ہیں، پھر اسے اپنے آپ سے جدا کر کے کہتے ہیں، حامد میرے بچے، تم ایک دشوار گزار سفر پر روانہ ہونے والے ہو۔ اس سفر کے دوران تمہیں کئی معجزے نظر آئیں گے۔ حامد نے یہ خواب 3 رات تک دیکھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ اسے سفر پر ضرور جانا چاہیے۔ یہ اس زمانے کی کہانی ہے جب موجودہ زمانے کی طرح سفر کرنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں نہ تو بسیں ہوتی تھی، نہ ہی ریل گاڑی یا جہاز جس میں بیٹھ کر گھنٹوں کا دور دراز کا سفر طے کر لیا جائے۔ اس وقت تو سفر کے لیے صرف جانور استعمال ہوتے تھے۔ لوگ گھوڑے یا اونٹ پر بیٹھ کر ایک ملک سے دوسرے ملک جایا کرتے تھے اور انہیں اس سفر کے لیے ذات راہ بھی چاہیے ہوتا تھا۔ شہزادہ حامد نے بھی سفر کے لیے ایک تنومند گھوڑے کا انتخاب کیا۔ اللہ کا نام لے کر اس نے اپنا گھوڑا ایک سمت بھگانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور پہنچا تو راستہ 3 سمتوں میں تقسیم ہو گیا۔ ان دنوں سڑکیں بھی کچی اور اونچی نیچی ہوا کرتی تھی۔ وہ ان تینوں سمتوں کے درمیان کھڑا سوچنے لگا، اب میں ان 3 سڑکوں میں سے کس طرف جاؤں؟ اچانک اسے سڑک کے کنارے ایک بورڈ نظر آیا۔ اس پر لکھا ہوا تھا، اس راستے پر جانے والا شاید واپس آ جائے۔ دوسری سڑک پر لکھا تھا، ممکن ہے کہ اس راستے پر جانے والا واپس نہ آئے۔ اور تیسری سڑک پر بڑے صاف الفاظ میں درج تھا، جو اس سڑک پر جائے گا کبھی واپس نہیں آئے گا۔ شہزادے کو بچپن سے ہی مشکل مہمات سر کرنے کا شوق تھا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں اس سڑک پر جا کر دیکھوں جس پر لکھا ہے کہ اس راستے پر جانے والا کبھی واپس نہ آ سکے گا۔ آخر ایسی کون سی دشواری ہے جس کی وجہ سے واپسی ممکن ہی نہیں ہوگی؟ اگر اللہ کی طرف سے میری زندگی باقی ہے تو میں ضرور واپس آؤں گا۔ شہزادہ حامد نے اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ایک تھیلے میں سونا بھر کر اپنی پشت پر لٹکا لیا تھا، تاکہ سفر کے دوران کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو وہ اس سونے کو کام میں لا سکے۔ اس نے اللہ کا نام لے کر اس دشوار گزار راستے پر اپنا گھوڑا دوڑا ڈال دیا۔ تھوڑی دور گیا تو اسے ایک پہاڑی نظر آئی۔ قریب جا کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہ پہاڑی ایک عام پہاڑی کی طرح نہیں تھی، بلکہ یہ تو انسانی کھوپڑیوں سے بنی ہوئی تھی۔ حامد سوچنے لگا، اس شہر میں کون اتنا ظالم ہے جو انسانوں کو مار کر ان کی کھوپڑیاں یہاں لگا دیتا ہے؟ اللہ سے دعا کی کہ میرے مالک میری حفاظت کرنا، کہیں کچھ عرصے بعد میرا سر بھی ان کھوپڑیوں میں نہ لگا ہو۔ اس پہاڑی کے ساتھ ہی شہر کی حدود شروع ہوتی تھی۔ شہر میں داخل ہوا تو سامنے حجام کی ایک دکان تھی۔ اس نے دکاندار سے پوچھا، بھائی میں آگے جا رہا ہوں، کیا تم میرے اس تھیلے کی حفاظت کرو گے؟ اس زمانے میں لوگ بہت ایماندار ہوتے تھے، کسی کی امانت کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کیا کرتے تھے۔ حجام بھی بہت بھلا شخص تھا، لالچ یا بے ایمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے حامد کو تھیلے کی حفاظت کرنے کی حامی بھر لی۔
حامد نے اس سے پھر پوچھا، میں نے شہر سے باہر کھوپڑیوں کی پہاڑی دیکھی ہے، کیا تم مجھے اس کا راز بتا سکتے ہو؟ حجام نے اسے بہت منع کیا کہ تم یہ راز معلوم نہ کرو، ورنہ کچھ عرصے بعد تمہارا سر بھی یہاں موجود ہوگا، مگر حامد بار بار اسے یہ راز بتانے کے لیے مجبور کرتا رہا۔ آخر تنگ آ کر حجام نے کہا کہ اس ملک کے بادشاہ کی بیٹی جو ٹھیک ٹھاک تھی اچانک گونگی ہو گئی ہے، اب ایک لفظ بھی نہیں بولتی۔ بادشاہ نے ملک بھر میں اعلان کرا رکھا ہے کہ جو شخص بھی میری بیٹی کو بولنے پر آمادہ کرے گا اسے سونے چاندی میں تول دوں گا اور شہزادی سے اس کی شادی کر دوں گا۔ اب تک کوئی 100 لوگ کوششیں کر چکے ہیں اور ناکامی کی وجہ سے اپنے سر کٹوا چکے ہیں، یہ کھوپڑیاں انہی لوگوں کی ہے۔ یہ قصہ سن کر حامد نے اپنی قسمت آزمانے کا ارادہ کر لیا۔ حجام نے اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ مانا۔ اس نے بادشاہ کو درخواست بھیجی کہ وہ شہزادی کا علاج کرنا چاہتا ہے۔ حامد جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ اس خوبصورت شہزادے کو دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ اس نے بھی شہزادے سے کہا وہ اپنا ارادہ ترک کر دے ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، مگر شہزادہ اپنے ارادے پر قائم رہا۔ اس کام کے لیے حامد کو 3 دن کی مہلت دی گئی۔ حامد نے 3 دن اور 3 راتیں بہت کوشش کی کہ شہزادی کسی طرح بول پڑے۔ اس نے شہزادی کو لطیفے سنائے، مسخرہ بن کر شہزادی کے سامنے الٹی سیدھی حرکتیں کی، مگر شہزادی کی زبان نہیں کھلی۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو چوراہے پر لے جا کر اس کا سر قلم کر دو۔ حامد کو اس چوراہے پر لایا گیا، مگر مجرموں کے سر قلم کیے جاتے تھے۔ یہ تماشا دیکھنے شہر کے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے۔ سب سے آگے بادشاہ اپنی شاہی رتھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اس کی نظر شہزادہ حامد کی ہاتھ کی انگلی پر پڑی، جہاں وہ انگوٹھی جگمگا رہی تھی جو کسی ملک کے بادشاہ کی انگلی میں ہی ہوتی ہے۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا وہ حامد کا سر نہ کاٹے بلکہ اس عمر بھر کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ حامد جیل کی کوٹری میں پڑا تھا اور دوسری طرف اس کی ماں اور بھائی پریشان تھے کہ وہ اب تک واپس کیوں نہیں آیا۔ اس سے چھوٹے بھائی اکبر نے اپنی ماں سے کہا، اماں اب چھوٹا بھائی ملک کا انتظام سنبھالے، میں بھائی جان کی تلاش میں جاتا ہوں۔ اکبر بھی اس ہی راستے پر چلتا ہوا حجام کی دکان پر پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ بھائی کا گھوڑا باہر بندھا ہے اور ان کا سونے کا تھیلا دیوار کے ساتھ لٹکا ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا بھائی یہاں آیا تھا۔ اکبر نے حجام کو بتایا کہ وہ شہزادے کا بھائی ہے اور اسے تلاش کرنے آیا ہے۔ حجام نے اسے بھی سارا واقعہ سنا دیا اور اسے کہا کہ وہ شہزادی کا علاج کرنے کا ارادہ ترک کر دے ورنہ مارا جائے گا۔ اکبر نے کہا کہ چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، وہ اپنے بھائی کو تلاش کر کے ہی یہاں سے جائے گا۔ شہزادہ اکبر کے ساتھ بھی حامد کی طرح ہی ہوا۔ دونوں بھائی جب بہت دن تک واپس اپنے ملک نہیں پہنچے تو ان کی ماں اور چھوٹے شہزادے کو بھی فکر ہوئی۔ چھوٹے شہزادے نے اپنی ماں سے اجازت مانگی کہ وہ جا کر اپنے بھائیوں کو تلاش کرنا چاہتا ہے۔ ماں نے کہا، میرے نور نظر، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گی، میں 2 بیٹوں کو تو کھو چکی ہوں، خدارا تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ شہزادے نے کہا، امی حضور آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں اپنے بھائی کو تلاش کر کے ہی واپس آؤں گا۔ ماں نے اسے روکنے کے 1000 جتن کیے، مگر چھوٹا شہزادہ تو پکا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ ماں کو سمجھا بجھا کر اور سلطنت کا انتظام ماں کے سپرد کر کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ بھی اس ہی راستے پر چلا اور آخرکار حجام کی دکان کے باہر پہنچ گیا۔ وہاں جب اس نے اپنے بھائیوں کے گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے تو دل میں خوش ہوا کہ میرا بھائی یہیں آس پاس ہے۔ دکان کے اندر گیا تو وہاں اسے اپنے بھائیوں کے سونے کے تھیلے لٹکے ہوئے نظر آئے۔ اس نے حجام سے پوچھا، ان گھوڑوں کے مالک کہاں ہے؟ حجام اسے ساری بات بتانے سے ہچکچا رہا تھا، مگر شہزادے کے اصرار پر اس نے ساری کہانی سنا دی اور کہا کہ تمہارے بھائی تو خوش قسمت ہیں کہ شاہی انگوٹھیاں ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے قتل کیے جانے سے بچ گئے اور اب جیل میں زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں۔ چھوٹے شہزادے نے حجام سے پوچھا کہ اس شہر میں کوئی ایسا عقل مند شخص نہیں
جو گونگی لڑکی کا علاج کر سکے۔ حجام نے کہا، یہاں ایک شخص ہے، لیکن بادشاہ نے حکم دے رکھا ہے کہ جو شخص اس حکیم کا پتہ بتائے گا اس کی زبان کاٹ دی جائے گی۔ میں تمہیں اس کا پتہ نہیں بتا سکتا۔ شہزادے نے کہا، تم کسی ترکیب سے مجھے اس شخص کا پتہ بتا دو، میں بدلے میں تمہیں سونے سے بھرے یہ تینوں تھیلے دے دوں گا۔ حجام نے سوچا، سودا برا نہیں، کسی طریقے سے اس لڑکے کو عقل مند شخص کا پتہ بتا دیا جائے۔ اس نے شہزادے سے کہا، میں پانی سے بھرا کچا گھڑا لے کر آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے آؤ۔ جس جگہ یہ گھڑا میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ جائے وہاں ہی اس شخص کا گھر ہوگا۔ ان دونوں نے ایسا ہی کیا۔ اس عقل مند شخص کے گھر کے قریب حجام کے ہاتھ سے گھڑا گر کر ٹوٹ گیا۔ وہ آگے اپنے راستے پر چل پڑا اور چھوٹے شہزادے نے دانش مند شخص کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عقل مند شخص نے شہزادے سے پوچھا، تم کون ہو اور میرے پاس کس مقصد سے آئے ہو؟ شہزادے نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو پونچھ کر کہا، میرے محترم، میں اپنے بھائیوں کی تلاش میں آیا ہوں جنہیں اس ملک کے بادشاہ نے گونگی شہزادی کا علاج نہ کر سکنے کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ہی مجھے اس مصیبت سے نکال سکتے ہیں اور کوئی ایسی ترکیب بتا سکتے ہیں جس سے میں گونگی شہزادی کو بولنے پر مجبور کر دوں اور میرے بھائی بادشاہ کی قید سے آزاد ہو جائے۔ عالم نے چھوٹے شہزادے کو ایک ہنسنے بولنے والی گڑیا دی اور کہا کہ جب تم اس لڑکی کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے اس گڑیا کو کہیں چھپا دینا، پھر تم اسے مخاطب کر کے باتیں کرنا، یہ تمہیں جواب دے گی، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ چھوٹے شہزادے نے بھی بادشاہ کو کہلوا بھیجا کہ وہ گونگی شہزادی کا علاج کرنے آیا ہے اور 3 دن کی مہلت مانگی۔ اسے لڑکی کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے وہ گڑیا ایک صندوق میں چھپا دی۔ پھر اس نے صندوق کی طرف دیکھ کر کہا، السلام علیکم میاں، صندوق آپ کا کیا حال ہے؟ صندوق بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے اپنے جادو کے علم سے پتہ تھا تم یہاں آنے والے ہو، اس لیے میں نے تمہارے لیے ایک اچھی سی کہانی سوچ کر رکھی ہے۔ میاں صندوق، آپ کا بہت شکریہ، مجھے کہانیاں سننے کا بہت شوق ہے۔ صندوق میں سے آواز آئی، یہ 3 دوستوں کی کہانی ہے۔ ان 3 دوستوں میں سے ایک درزی تھا، ایک استاد تھا، ایک بڑھئی۔ ایک دفعہ یہ تینوں شکار کرنے نکلے اور اپنے شہر کا راستہ بھول گئے۔ رات ہو گئی تو بہت پریشان ہوئے کہ اپنے شہر کیسے پہنچے۔ آخر انہیں ایک غار نظر آیا۔ درزی نے کہا کہ رات کو جنگل کے جانوروں کا لقمہ بننے کے بجائے اس غار میں پناہ لے لیتے ہیں۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ ہم باری باری پہرا دیں گے، ایسا نہ ہو کہ ہم تینوں سو جائیں اور جنگل کا کوئی جانور ہم پر حملہ کر دے۔ سب سے پہلے بڑھئی کو پہرا دینا پڑا۔ جب دونوں دوست سو گئے اور بڑھئی کو جمائیاں آنے لگی تو اس نے سوچا، ایسے تو میں بیٹھے بیٹھے ہی سو جاؤں گا، کیوں نہ نیند کو بھگانے کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ اتفاق سے اسے غار میں درخت کا تنا نظر آ گیا۔ اس نے اپنا ایک اوزار نکالا، درخت کے تنے میں سے لکڑی کا ایک ٹکڑا کاٹا اور اسے تراشنے لگا۔ بڑھئی اپنے کام میں بہت ماہر تھا۔ اس نے لکڑی کو اس انداز میں چھیلا کہ اس نے ایک لڑکی کی شکل اختیار کر لی۔ جب اس کا وقت ختم ہو گیا اور درزی کا پہرا دینے کا وقت آیا، لکڑی کی یہ لڑکی بہت پسند آئی۔ اتفاق سے درزی کے پاس جو گٹھری تھی اس میں سوئی دھاگے کے علاوہ کچھ بچے کچے کپڑے بھی تھے۔ اس نے اپنی گٹھری میں سے سلائی کا سامان نکالا اور ایک خوبصورت لہنگا اور بلاؤز سی کر اس لڑکی کو پہنا دیا۔ اب یہ سچ مچ کی لڑکی لگ رہی تھی، بس اس کے بولنے کی کسر تھی۔ استاد صاحب کے پہرا دینے کی باری آئی تو وہ یہ حیرت انگیز لڑکی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کے دل میں ایک خواہش جاگی، اللہ کرے یہ لڑکی بولنے لگے۔ انہوں نے ابھی دل میں خواہش ہی کی تھی کہ لڑکی کے جسم میں جان آئی اور وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اصل میں وہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ تبھی استاد صاحب کی دعا فوراً قبول ہو گئی۔ اب ان تینوں دوستوں میں یہ جھگڑا شروع ہو گیا کہ لڑکی کا مالک کون ہوگا۔ شہزادے تم بتاؤ، اگر تمہیں فیصلہ کرنے کو کہا جائے تو تم لڑکی کس کے حوالے کرتے؟ شہزادے نے کہا کہ اصل میں تو لڑکی بڑھئی نے بنائی تھی، اس لیے میں لڑکی بڑھئی کو دے دیتا۔ صندوق میں سے آواز آئی، نہیں بھائی، میں تو لڑکی
درزی کو دیتا جس نے اسے کپڑے پہنا کر اس قابل بنایا کہ وہ کہیں باہر جا سکے۔ یہ سن کر شہزادی اچانک بولی، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی، اس کا اصل مالک تو استاد تھا جس کی دعا سے اس میں جان آ گئی۔ محل کی کنیزیں جو پردوں کے پیچھے کھڑی تھیں گونگی شہزادی کو بولتے سن کر بادشاہ کے پاس گئی اور اسے خوشخبری سنائی۔ شہزادی بول پڑی، بادشاہ نے ملک میں جشن کا اعلان کر دیا۔ اس نے چھوٹے شہزادے کو سونے میں تول کر سارے ہیرے جواہرات اور سونا اس کے حوالے کر دیا۔ شہزادے نے بادشاہ سے کہا، حضور، مجھے آپ کی دولت اور ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، میں یہاں اپنے بھائیوں کی تلاش میں آیا تھا جو آپ کی جیل میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ میں تب ہی خوش ہوں گا جب آپ میرے بھائیوں کو آزاد کر دیں گے۔ بادشاہ نے کہا، نوجوان، تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، ہم تمہارا کہنا ٹال نہیں سکتے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادے کے بھائیوں کو فوراً رہا کر دیا جائے۔ پھر اس نے چھوٹے شہزادے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ جب یہ تینوں بھائی اور شہزادی اپنے ملک پہنچے تو ملکہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے ان کا شاندار استقبال کیا اور بڑے شہزادے نے پھر سے ملک کا انتظام سنبھال لیا۔